ثاقب، یہ حکومت کیوں کہہ رہی ہے کہ جی یہ کوئی قانونی آئینی فیصلہ نہیں ہے، یہ سیاسی فیصلہ ہے؟ سیاسی فیصلہ کیسے ہے کہ اس کے الٹ بات کی جا رہی تھی کہ اگر 2/3 مل گئی گورنمنٹ کو تو وہ کوئی جوڈیشل پیکج لے کر آنے والے ہیں تو شاید اس کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس میں تو کوئی سیاسی فائدہ ان کا نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ کل ہم نے کچھ 1-2 چیزیں دیکھی ہیں ایسی جس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ ہوا کیا کہ ایک کاز لسٹ جاری ہوتی ہے اور اس میں پہلے فل کورٹ کا نام ہی نہیں تھا، اس کے اندر اس میں صرف 2 یا 3 شاید نام تھے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو ریوائز کیا گیا، اس میں سب کے نام ڈالے گئے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ کل جب شام کو تقریباً 5:30 بجے یہ کاز لسٹ جاری ہوئی تھی کہ 3 ججز جو ہے وہ فیصلہ سنائیں گے، تو ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہوتا ہے چیف جسٹس جو ہے فیصلہ کرتے ہیں، تو کچھ ججز کو شاید اس حوالے سے معلوم نہیں تھا اور ان کو پھر ٹی وی چینل پر بریک ہونے والی خبر کے بعد جو ہے معلوم ہوا کہ 13 نہیں بلکہ 3 ججز ہی فیصلہ سنائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ 3 ججز ہی فیصلہ سناتے تو وہی فیصلہ سنایا جاتا جو آج 13 نے سنایا ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ لوگ بعض اوقات کنفیوز کر رہے تھے کہ شاید جو ہے وہ 3 بیٹھیں گے تو فیصلہ جو چینج ہو جائے گا، نہیں، فیصلہ یہی سنایا جانا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب باقی ججز کی جانب سے بھی یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی جانب سے جب بات آئی تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے 13 کے 13 ججز بیٹھ کر فیصلہ سنائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جو فیصلہ تھا جسٹس منصور علی شاہ، کیونکہ سینئر 3 ہے اور فیوچر کے 3 ماہ بعد چیف جسٹس انہوں نے بننا ہے، تو کیونکہ 8 ججز وہ تھے، انہوں میں سینئر جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ اکثریتی فیصلہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان انہوں نے فیصلہ پڑھا، جو جسٹس نعیم اختر افغان جو ہے 2 ججز ان کا فیصلہ تھا، پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جو ہے وہ جمال خان مندوخیل ان کا فیصلہ تھا، پھر انہوں نے پڑھا، اور جسٹس یحییٰ افریدی نے الگ سے جو ہے وہ فیصلہ پڑھا۔ اس فیصلے کے 2-3 جو چیزیں بہت جو ہے امپورٹنٹ ہے، ایک تو جس طرح راؤ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک بند باندھا ہے کہ آئندہ سے کم یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے پی ٹی آئی تو تھی نہیں، سب سے بڑا سوال، اور جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے 2 ججز نے، انہوں نے بھی یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے، لیکن 8 ججز اس سے متفق نہیں ہے۔ ججمنٹ آف دا کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ 8 ججز کی جو اکثریتی فیصلہ ہے وہی کنسیڈر ہوگا، وہی کاؤنٹ ہوگا، اور اس کے مطابق انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا، اور اس کی وجہ ہے اگر تو یہ ہم نے جب لاسٹ ویک یہ پروگرام کیا تھا تو اس وقت بھی یہ بات کی تھی، اگر تو یہ ہوتا 4 نشستوں کا 10 نشستوں کا بھی آپ مان لیں 5 نشستوں کا معاملہ ہوتا کہ 5 نشستیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملنی ہے یا باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ملنی ہے، تو پھر وہ 187 میں کمپلیٹ جسٹس، اب جو کمپلیٹ جسٹس کا جو اختیار رکھا گیا ہے سپریم کورٹ کا وہ ایکسٹرا آرڈینری مطلب سچویشن ہے نا، تب انہوں نے استعمال کرنا ہے۔ اب روٹین میں تو کوئی نہیں، مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی کیس اگر 5 نشستوں کا ہوتا فرض کریں، اور 5 نشستیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو جانے سے فرض کریں کہ بالکل آپ وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا تھا، تو اس لیے ہم جو ہے وہ یہاں پہ نہیں دیکھ سکتے، یہاں دیکھنے کے لیے آرٹیکل 187 میں ہمیں جانا پڑے گا، تو ہم ادھر نہیں جا رہے کیونکہ ضرورت نہیں، اتنا ایکسٹرا آرڈینری معاملہ نہیں ہے، تو پھر تو وہ نشستیں دے بھی دیتے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن یہاں پہ ایشو یہ تھا کہ اگر یہ 78 نشستیں جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کو جاتی تو پورا پارلیمنٹ کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو جاتا کہ وہاں پہ جو حکمراں اتحاد ہے ان کے پاس جو ہے وہ 2/3 اکثریت ان کی ہو جاتی، اور ریکارڈ بات ہے یہ جو ہے وہ جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وزیر قانون، وہ یہ بات کر چکے ہیں، رولز کمیٹی تھی سپریم کورٹ کی، وہاں پہ بھی انہوں نے یہ بات کی، رولز بن رہے تھے آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے کی بات ہے، تو وہاں رولز کے حوالے سے پورے ملک سے سارے چیف جسٹس بھی آئے ہوئے تھے، ہائی کورٹس کے سینئر پیونی ججز اور باقی وزرائے قانون جو ہے متعلقہ جو صوبوں کے وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو یہ ملٹیپل چیزیں تھیں جس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی بڑی کلیئر جو ہے وہ ڈیفینیشن کی ہے، کیونکہ سارا جو جھگڑا شروع ہوا ہے، ساری جو خرابی کی جڑ ہے وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بطور پولیٹیکل پارٹی ہی ماننے سے انکار کر دیا، اور اس میں بڑی وضاحت کی گئی ہے پیراگراف 4 میں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی سے نشان لے لیا جاتا ہے تو اس کے جو آئینی قانونی جو رائٹس ہیں وہ جنرل الیکشن ہوں بائی الیکشن ہوں وہ برقرار رہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے یقینی بنانا ہے کہ وہ ان کو دیے جائیں۔
اور الیکشن کمیشن نے یہاں پر نہیں دیے. اور یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے جو سپریم کورٹ ہے اب جب ریزننگ آئے گی تو اس میں وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس لا کے تحت کس طرح جو ہے وہ یہ ساری ججمنٹ دی ہے اور کیوں جو ہے وہ اس طرف گئے ہیں. ایک چیز کہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں یا باقی بینچ کے ججز جن میں 8 ججز شامل تھے وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم امپیکٹ کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے کہ اگر ہم یہ نشستیں ان پولیٹیکل پارٹیز کو دے دیتے ہیں جو حکمراں اتحاد ہیں یا وہاں پہ ہیں حکمرانی کر رہی ہیں تو پھر اس کا جو امپیکٹ ہوگا کہ آگے ان کی 2/3 اکثریت پھر آئینی ترمیم یہ ساری چیزیں تو اس کے انہوں نے پھر یہ بھی بینچ یہ کہتا رہا بار بار کہ ہم سپریم کورٹ ہیں, ہم کوئی سیول کورٹ نہیں ہے, ہائی کورٹ نہیں, ہم سپریم کورٹ ہیں, فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے, ہم آنکھیں بھی بند نہیں کر سکتے. ثاقب یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن ذرائع سے جو اپنی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے, ایک تو وہی کہہ رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے کبھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے, ہماری تو ویب سائٹ پہ ابھی بھی پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہے. پھر دوسری وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جن 41 امیدواروں کو ہم نے آزاد ڈکلیئر کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کیونکہ انہوں نے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی لکھا ہی نہیں تھا, تو پھر ہم کیسے ان کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیتے ہیں. یعنی وہ پی ٹی آئی پر ڈال رہے ہیں چیز کہ یہ اصل میں پی ٹی آئی کی غلطی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ذرائع والا معاملہ ہے اس میں بڑا آسان ہوتا ہے کہ کل الیکشن کمیشن کہے کہ ہم نے تو کوئی ایسا بیان دیا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن گویا یہ کہہ رہا ہے کہ 11 ججز نے 13 میں سے ویسے فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں 8-5 کے اس ریشو پہ ہے, لیکن الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ سارے ججز جو ہے وہ اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا. مطلب اندازہ لگا لیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہمیشہ سے ڈیورنگ پروسیڈنگز بھی یہ کہتے رہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, الگ سے اس کا سٹیٹس ہے, ہم اس میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کریں گے, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے غلط تشریح کی ہے اس 13 جنوری والے اس فیصلے کی اور آپ نے آزاد ڈکلیئر کیا ہے, غلط آزاد جو ڈکلیئر کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اس حد تک انہوں نے بھی کالعدم قرار دیا ہے. تو اس سے بڑی جو ہے وہ میرے خیال میں بات نہیں ہو سکتی جو الیکشن کمیشن یہ بات کر رہا ہے. پھر الیکشن ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ جو سوال ہو رہا تھا کہ فرض کریں کہ 6 لوگوں کے ہی سرٹیفکیٹ موجود ہیں تو آپ نے ان کو کس اختیار کے تحت آزاد ڈکلیئر کیا, کوئی جواب نہیں تھا. الیکشن کمیشن کوئی جواب نہیں دے سکا. پھر الیکشن کمیشن کی اوورآل جو کارکردگی تھی, ریٹرننگ افسران نے جو ریزلٹس دینے تھے 2 بجے تک یا نیکسٹ ڈے صبح 9 بجے تک, وہ جو ٹائم فریم تھا اس ٹائم میں وہ ریزلٹس نہیں دیے گئے. کیا آج تک کوئی انکوائری انیشیٹ کی؟ اور یہ ایک جگہ کی بات نہیں, ہر جگہ پہ یہی چیزیں چل رہی تھیں. کیا کوئی انکوائری انیشیٹ کی گئی؟ کیا پریزائڈنگ افسران ریٹرننگ افسران کے خلاف کوئی تحقیقات کی گئی؟ پھر جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے یہ جو ہے وہ تقریباً 70 کروڑ روپے جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے لگایا ہے اور بڑا زبردست سسٹم ہے اور دعویٰ کیا گیا 6 فروری کو کہ یہ بغیر انٹرنیٹ کے چلے گا, لیکن وہ فلاپ ہوا. اور فلاپ کے پیچھے کہتے ہیں جی انٹرنیٹ بند تھا تو اس لیے فلاپ ہو گیا.